جاتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مقصود ہے کہ 2.5 گھنٹے تیری فضائل کی تعلیم سے اور تیرے علم کی دعوت سے اور تیری ملاقاتوں سے تیرے اندر علم کے طلب کتنی پیدا ہوئی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، طبقہ بن کے کام نہ کرو، امتی بن کے کام کرو. کیا بن کر؟ امتی بن کر. اس لیے علم 2 قسم کا ہے، فضائل کا علم اور مسائل کا علم، کہ ان دونوں علموں سے اعمال کے اندر احتسابی پیدا ہوگا، اعمال اور اعمال صحیح ہوں گے، صحت بھی عمل میں اور اخلاص بھی. اس طرح ہمیں فضائل کی تعلیم میں 2 کام کرنے ہیں. فضائل کی تعلیم میں 2 کام کرو. ایک تو میں عرض کر چکا کہ ایک حدیث کو بار بار پڑھو، 2 بار 3 بار، اس لیے کہ تعلیم ہے. یہ تعلیم کہتے ہیں سکھلانے کو. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھلانے کو. سنانے کو، پڑھنے کو نہیں تعلیم کہتے. تعلیم سکھلانے کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو سکھلانے میں آپ کا طرز، آپ کا طریقہ، کہ آپ نے امت کو سکھلایا ہے اس طرح کہ آپ ایک حدیث کو 3 بار فرماتے تھے. کوئی اہم بات فرمانی ہے تو 3 مرتبہ، تاکہ بات سمجھ لی جاوے. ایک ہے تعلیم کے ساتھ محنت. تعلیم کے ساتھ کیا محنت ہے؟ کہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہے. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہے. یہ بڑی جاندار چیز ہے. تعلیم میں بیٹھنا ایک عمل، اور تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ محنت. جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو ہماری جماعت تعلیمی گشت کرے گی کہ ہر فرد کو نقد تعلیم کے حلقے میں لانے کی کوشش کرو. گشتوں کے ذریعے سے 15-20 منٹ جو گشت کیا، یہ آگے، دوسرے چلے گئے، یہ آگے، تیسرے چلے گئے. اس طرح نوبت بنوبت ہمارے ساتھی تعلیمی گشت کریں. لیکن میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیمی گشت کو جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر کرتے ہو، اس طرح تعلیمی گشت کو مقام پر بھی زندہ کرو. یہ سوچنا کہ تعلیمی گشت صرف باہر نکل کر ہے، نہیں. دیکھو، تعلیمی گشت مقام پر بھی ہے. اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ بعض مساجد کے اندر دعوت اور تعلیم استقبال، اللہ کا شکر ہے، یہ ترتیب وجود میں آ گئی ہے کہ مسجد کے اندر 8-10 ساتھی ہوتے ہیں. وہ اپنے مشورے سے ایک ساتھی تعلیم کے لیے، ایک ساتھی دعوت دینے کے لیے، ایک ساتھی آنے والوں کے استقبال کے لیے طے ہو جاتا ہے، اور باقی ساتھی باہر نکل کر دکانداروں کو، راہگیروں کو، مکانوں میں، اور جو لوگ فارغ پھر رہے ہیں راستوں میں، ان کو ترغیب دے کر تعلیم کا حلقے میں نقد لاتے ہیں. یہ ترتیب اللہ کا شکر ہے چل رہی ہے مسجدوں میں. تو جس طرح تعلیمی گشت باہر نکل کر کرنا ہے، اس طرح تعلیمی گشت مقام پر بھی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو امام المحدثین ہیں، ان کا تعلیمی گشت مقام پر ہو رہا مدینہ کے بازار میں. جماعتیں نکلے ہوئے نہیں تھے اس وقت، تعلیمی گشت مقام پر کر رہے. اس کو کوئی نئی بات نہ سمجھا جاوے کہ مقام پر تعلیمی گشت تو سب سے پرانی چیز ہے. مسجد نبوی کا تعلیمی گشت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازار میں کر رہے تھے. کہہ رہے تھے، اے لوگوں، تمہیں کسی نے اتنا عاجز کر دیا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں بازار میں ہو. یہ تاجروں سے کہا
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بجائے اس کے کہ وہ تو کہتے کہ بھئی میں محدث ہوں، میں تو رہوں گا، تعلیم کا حلقہ کراؤں گا، باقی جتنے غیر عالم ہیں وہ گشت کریں. ہاں یعنی غور کرو اس بات پر کہ سب سے بڑے محدث امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے زیادہ حدیث مروی ان سے ہیں. وہ تعلیم کے حلقے میں تعلیمی گشت کر رہے، تعلیمی حلقہ مسجد میں ہو رہا ہے، وہ تعلیمی گشت کر رہے. یہ نہیں فرما رہے کہ میں بحیثیت محدث ہونے کے میرے ذمہ گشت نہیں ہے. باوجود یہ کہ وہ امیر المؤمنین ہے حدیث میں، اور وہ تعلیمی گشت مدینے کے بازار میں دکان دکان گشت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے بازار والوں سے کہ تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو. اور یہ کہہ کر آنی گئے، بلکہ اس وقت تک بازار میں رہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ شاید یہ لوگ جو ہے مسجد سے واپس آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ وہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ لوگ واپس آئے کہ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، کہ کیا وہاں کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ہاں وہاں کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی تعلیم میں ہے، کوئی حلال حرام کو سیکھنے میں ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ جو ہے میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو اس طرح تعلیمی گشت مقام پر اس طرح تعلیمی گشت کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، تاکہ ہمارے اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو. سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ اس طرح ہم تعلیمی گشت کے ذریعے سے اب جو ہے تعلیم گشت کے ذریعے سے تعلیم کے حلقوں میں لوگوں کو لا کر جوڑیں گے، مقام پر بھی اور باہر نکل کر بھی. پھر رو رو کر اللہ سے مانگو، اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس جو علم ہے اس پر وہ عمل کر لے تو اللہ رب العزت وہ علم عطا فرماتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے. اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں ذکر ہے، اللہ کے ذکر کی دعوت دو اپنی غفلت کو توڑنے کے لیے، اور اللہ کا دھیان جمع کر اللہ کا نام لو. ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذاکر کہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان سے کرتا ہوا چلے، وہ ذاکر ہے. ورنہ ذکر صرف تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس تک ذکر محدود نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے وہ غافل ہے. تو اللہ کا دھیان جمع کر ذکر کیا کرو. کہ عدد پورے ہو گئے ذکر ہو گیا؟ کہ نہیں، عدد کا پورا ہونا اللہ کے دھیان سے ہو. ہاں اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. اصل ذکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دھیان ہے. ہمیں عادت میں غافل بنا دیا ہے کہ نہیں اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اللہ کی اطاعت کر اللہ کو دیکھتے ہوئے، یہی ہے عبادت. اسی کو صفت احسان کہتے ہیں. یہ صفت احسان ہر عمل میں لانی ہے کہ اللہ کے دھیان سے اللہ کا ذکر کرو. کیوں کہ اللہ کا ذکر غفلت کو توڑنے کے لیے ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کو یاد کر اللہ کے غیر سے کٹ کر. ہاں ہمارے ذکر میں تبتل نہیں ہے کہ ساری دنیا کی باتیں سوچ رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے. مسلح جماعت کے ساتھی وہ گشتوں میں ذکر کر لیں. دیکھو ایک تو ذکر ہے
کہ مستقل اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، اللہ کو تنہائی میں اللہ کے دھیان سے یاد کرے، تو پھر یہ اللہ کو یاد رکھنے والا بن جائے گا۔ اصل میں ذاکر کہتے ہیں اللہ کو یاد رکھنے والا، جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا۔ اصل ذکر یہ ہے کہ سارے اذکار اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں، اس لیے ساری نمازیں اور ساری عبادات اور تلاوت اور ذکر اور تسبیحات اور یہاں تک کہ اذکار مسنونہ سب ذکر میں داخل ہیں۔ استغفار بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے۔ اللہ کو اس کی صفت غفاری سے یاد رکھنا یہ ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اس کی صفت غفاری سے، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے روزانہ، اور فرماتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا قرضہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے گناہوں کا قرضہ۔ ہم استغفار کرتے ہیں، نہ گناہوں پر ندامت ہے، نہ آئندہ نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، نہ اس گناہ کو ادھورا چھوڑنے کا ارادہ ہے کہ گناہ کو پورا کر لو، کہ جس نے گناہ کو پورا کر لیا اس کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پورا نہیں ہوا، کہ آئندہ نہیں کریں گے، کہ آئندہ نہیں کریں گے تو چھوڑ دو ابھی، تو تمہارا آئندہ نہ کرنا ٹھیک ہے، اور اگر اس گناہ کو پورا کر لیا ہے تو تیرا آئندہ نہ کرنے کا عہد پورا نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، استغفار بھی ذکر ہے۔ اصل میں سارے اذکار اللہ نے دیے ہیں کہ مسلمان کسی حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، یہ ہے اصل میں ذکر، کیونکہ اصل ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس طرح میرے بزرگوں دوستوں ذکر کی دعوت دینی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے لینا ہے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تو مجھے اپنی یاد عطا فرما دے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا اس کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا، جو اللہ کو بلائے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھلا دے گا، کیونکہ سارے گناہ اور ساری بے حیائی سب کی سب اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا۔ اس طرح ہمیں رو رو کر پھر اللہ سے اللہ کی دھیان کو مانگنا ہے کہ اللہ میرے اندر اپنا دھیان عطا فرما دے۔ کیوں بھائی سن رہے بات؟ اس طرح اللہ سے اللہ کے دھیان کو مانگو کہ اللہ تو مجھے اپنا دھیان عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو اقرار مسلم کی دعوت دینی ہے، اقرار مسلم کی خوب دعوت دو۔ کیوں؟ کہ میرے اندر اللہ کے بندوں سے متعلق حقوق کو ادا کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ پھر صرف دعوت نہیں ہے بلکہ اقرار مسلم کی مشق کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت، یہ اقرار مسلم کی مشق ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اکرام مسلم کی اصل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اکرام مسلم کی حقیقت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ہر آدمی کے مزاج کو جان کر اس کے مزاج کی رعایت کرنا یہ اکرام مسلم کا مجاہدہ ہے۔ اس لیے ہم ہر آدمی کا اکرام کریں گے، یعنی ہر آدمی کو اس کے مرتبے میں رکھو، یہ ہے اکرام۔ انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، دوستوں کا کیا مقام ہے، استاد کا کیا مقام ہے، عالم کا کیا مقام ہے،
کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھنا یہ ایک رائے مسلم ہے، اور جو حقوق ہم سے ہمارے پاس